کے زمانے میں طہارت کے لیے پانی استعمال ہوتا تھا اور مٹی استعمال ہوتی تھی، مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا۔ ایک شخص پیشاب کرتا تھا، اس کے بعد اس نے مٹی استعمال کر لی، مٹی استعمال کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد اب اگر وہ چاہے گا تو پانی استعمال کرے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو صرف وضو کرے اور اس کی وہ طہارت حاصل ہو گئی۔ آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر آ گیا ہے، اب ٹیشو پیپر مٹی کا کام کر سکے گا یا نہیں، ظاہر فیصلہ کرنا ہے۔ نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں، منع بھی نہیں کر سکتے، جائز کہیں گے تو کیسے کہیں گے، لازماً اس کے لیے اجتہاد کرنا ہوگا اور اس اجتہاد کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کیا ٹیشو پیپر ویسے ہی کنڈیشن اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں۔ جیسے مٹی استعمال، مٹی کے نتیجے میں تو انسان پاک ہو جاتا ہے، ٹیشو پیپر بھی انسان کے پیشاب کے ڈراپ کو خشک کر لیتا ہے، تو کیا ٹیشو پیپر کو ہم مٹی کے قائم مقام مان لیں؟ آج کے باتھ روموں میں جب سینٹری فٹنگ ہے وہاں مٹی استعمال نہیں ہو سکتی، اور اگر مٹی استعمال کرنے لگیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ٹرنچ بھر جائے گا اور خرابی ہو جائے گی، اور آج مٹی ہر جگہ ملتی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہم ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی اجازت دیں؟ اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا آدمی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اور ساری دنیا پر اس پر عمل ہو رہا ہے، فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پر جانیں، اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کر سکیں گے۔ یہ تو وضو کے چند مسائل ہیں۔ وضو کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی انسان پر غسل لازم ہوتا ہے، اور غسل لازم ہونے کے لیے مرد کے جسم سے بھی کچھ لکوڈ نکلتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی کچھ لکوڈ نکلتا ہے۔ مرد کے جسم سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جس کے نتیجے میں غسل لازم ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے ایک ایسا لکوڈ بھی نکلتا ہے جسے غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک کو منی کہتے ہیں، ایک کو مزی کہتے ہیں۔ مزی کے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا، منی کے نکلنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں بھی کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صاحب مجھے جو لکوڈ میری باڈی سے باہر نکلا ہے یہ منی ہے یا مزی ہے۔ اب حدیث میں جا کر ڈھونڈے گا، وہاں اس کی تشریح کہیں موجود نہیں۔ تو فقہ کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے فقہ کی ڈیفینیشن لینی پڑے گی، اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ جو لیکن وہ ڈیفینیشن جب اس پر فٹ کریں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ نکلنے والی چیز منی ہے تو آپ کو غسل لازم ہو گیا، اور نکلنے والی چیز اگر مزی ہے تو غسل لازم نہیں ہوا۔ ڈیفینیشن حدیث میں کہیں نہیں ہے، ڈیفینیشن جو ہے وہ فقہاء نے طے کی ہے، علم فقہ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ نکلنے والی چیز مزی ہے، آپ کو غسل لازم نہیں ہوا ہے، آپ کو صرف وضو کرنا ہوگا۔ مزی کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پہنچوایا، کیونکہ وہ خود نہیں پوچھ پاتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد تھے، اب جب داماد تھے تو کیسے پوچھ پائیں گے کہ حضرت مجھے بار بار مزی نکلتی رہتی ہے، مجھے فرمائیں مجھے غسل کرنا ہے یا نہیں۔ اسے دوسروں سے کہا کہ آپ میری طرف سے سوال کریں، اور خود وہاں موجود رہے۔ تو دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی یا حضرت زبیر بن عوام یا ایک تیسرے صحابی مقداد بن اسود، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مزی کے نکلنے سے صرف وضو لازم ہوتا ہے۔ مگر فرق کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ عام نوجوان تو فرق نہیں کر سکے گا، عام نوجوان کی تو بات ہی نہیں، عالم بھی فرق نہیں کر سکے گا تب تک جب تک ڈیفینیشن نہ آ جائے، اور ڈیفینیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ منی اور مزی میں فرق، اور ڈیفینیشن کرتا ہے علم فقہ۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ فقہ مانے بغیر ہم جب فیصلہ کرنا چاہیں تو غلطیوں میں پڑ جائیں گے اور ایسی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے جس کا کوئی حل ہی نہیں نکل سکے گا۔ ایک مسلمان کو نماز فرض ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنتیں ہیں۔ عام مسلمان تو کجا بڑے بڑے اصحاب علم بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب ہم فقہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا بہت اچھا، فقہ نہیں مانتے، اب آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ کے ہاں نماز کے اندر کتنے فرض ہیں۔ تو میں سوچو وہ ابھی وہ طے نہیں ہوا۔ میں نے کہا نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ کہنے لگے وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا۔ میں نے کہا نماز کے اندر کتنی واجبات ہیں؟ کہا وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا۔ میں نے کہا نماز کے اندر مکروہات کتنے ہیں؟ کہنے لگا وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا۔ میں نے کہا نماز کے اندر مفسدات کتنے ہیں؟ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ فقہائے کرام کا احسان ہے امت کیا کہ انہوں نے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں۔ پہلے فرض کی ڈیفینیشن طے کر دی، بتایا کہ فرض کہتے کس کو ہیں، پھر واجب کو الگ کر کے بتایا، پھر سنت کو الگ کر کے بتایا، پھر بتایا نماز کے اندر اتنی چیزیں فرض ہیں، ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، اتنی چیزیں واجب ہیں، ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اتنی چیزیں سنت ہیں، ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز پھر بھی مکمل ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ جو شریعت کے احکام میں درجہ بندی ہے، یہ علم فقہ کے ذریعے سے ہے۔ حدیثوں میں تو محدثین ساری حدیثیں جمع کر دیں گے، بخاری میں وضو کی ساری حدیثیں جمع، ترمذی میں ساری حدیثیں جمع، لیکن کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں آئے گا اس حدیث سے نکلنے والا حکم فرض ہے، اس حدیث سے نکلنے والا حکم واجب ہے۔ یہ تو بعد میں فقہاء کرام فیصلہ کرتے ہیں، علم فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہو پاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر انسانوں کے کوئی راستہ نہیں ہے سمجھنے کا۔
اسلام نے ہر مسلمان پر روزہ لازم کر دیا. روزہ تو آسان چیز ہے, صبح کو سحری کھانی ہے, شام کو افطار کرنا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں, حدیثیں بھی موجود ہیں. اس میں ہمیں کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزوں کے متعلق جو نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ان نئے مسائل کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب ان نئے مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں حدیث نہیں ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. اب علم فقہ سے فیصلہ کرنا ہوگا, کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, یہ فقہ فیصلہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے. اور آج کے زمانے میں انجیکشن لگایا جاتا ہے, آج کے زمانے میں فلوڈ پہنچایا جاتا ہے, گلوکوز چڑھایا جاتا ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ صاحب میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, پانی بھی نہیں پیوں گا, اور یہاں سے گلوکوز چڑھاؤں گا, جتنے نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے میرے باڈی کے اندر جتنی کمزوری آ گئی وہ ساری میں یہاں سے داخل کروں گا, اور یہ داخل کرنے کے بعد پھر بتائیے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں. اب اگر ہم کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے انجیکشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہم کہیں گے نہیں آپ کا روزہ پھر بھی سلامت ہے, یہ بھی کہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو ظاہر فقہ ہی کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا. چنانچہ فقہ بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. یہ تمام فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے, اور ادھر سے امت کے سامنے مسئلہ